عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ مجلس شبیر میں بیٹھ کے میرا مولا جو حاجات جو دعائیں اپنے اپنے دلوں میں مومنین و مومنات سوچ کے بیٹھے ہیں، لے کے بیٹھے ہیں، میرا مالک تو مقلب القلوب والابصار ہے، مدبر اللیل والنہار ہے۔ سجدہ حسین کا واسطہ وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں میرا مولا انہیں صحت کلی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ انجمن غلامان حضرت عباس امام بارگاہ دعائے زہرا کے منتظمین خدمت گزار جتنے بھی عہدے داران ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان 10 دنوں میں مجلس سے امام حسین علیہ السلام کے لیے انتظام کرنے والے، سلام کرنے والے، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، جس نے جیسا جیسا دام درم سخن ذکر حسین میں اپنی اپنی خدمت کی ہے، میرا مالک اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس خدمت پہ انہیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا میرے آقا اور میرے مولا میرے وارث میرے زمانے کی ضرورت کہ ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں اپنے مولا کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی۔ متوجہ ہے بات کی جانب، بات شروع کی جائے، اجازت ہے سر۔ سورہ مبارکہ فاتر، اللہ کا قرآن، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وراثت دے دی، وارث قرار دے دیا الکتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں، بندوں کے مصطفیٰ اور ہیں، اللہ کے مصطفیٰ جسے بندے مصطفیٰ کریں وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ مصطفیٰ کرے۔ بندوں کا مصطفیٰ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسے مصطفیٰ کرتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ زمانے کی بادشاہت ہے، جسے منتخب کیا جاتا ہے اسے اتارا بھی جاتا ہے، جسے عزت دی جاتی ہے اسے ہی کل کو دنیا ذلیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بھی ذلیل عزت واپس نہیں دے سکتا۔ اللہ کے دیے ہوئے عہدے میں اور بندوں کے دیے ہوئے عہدے میں فرق ہے۔ جسے اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے، جسے بندے بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان فرعون پہ تبرہ کرتے ہیں، نمرود پہ لعنت کرتے ہیں، شداد کو برا کہتے ہیں۔ ان تینوں کا ذکر قرآن میں ہے اور ان پہ مذمت بھی کی جاتی ہے۔ فرعون پہ تبرہ کرو، کسی کا چہرہ پریشان نہیں ہوتا۔ شداد پہ لعنت کرو، کوئی اگلے دن میسج نہیں آئے گا۔ نمرود پہ لعنت کی جائے، سارے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا آپ سارے چھوڑیں، آپ اتنے 1400 سال سے فرعون نمرود شداد پہ لعنت کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، آخر انہی پہ تبرہ کیا؟ وقت فرعون نمرود شداد یہ کتنے بڑے مجرم تھے، یہ اللہ تھے نہیں اور بن بیٹھے۔ جتنے بول گئے ہو مجھے اتنے ہی چاہیے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، نمرود اللہ تھا نہیں، شداد اللہ تھا نہیں، تو پھر مان جاؤ نا جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا۔ اتنا ٹھیک ہے جی، اتنا ٹھیک ہے۔ فرعون اللہ، ناصر بھائی اتنا ٹھیک ہے جی، یہاں تک ٹھیک ہے جی۔ فرعون اللہ تھا نہیں اور بن بیٹھا، نمرود اللہ تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، شداد اللہ تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، تسلیمہ نسرین نبی تھی نہیں بن بیٹھی لعنتی۔ اس کا مطلب ہے سارے مسلمان جانتے ہیں جو ہونا اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، اللہ ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تمہاری لگ گئی بریک، ہم آگے تھوڑا سا اور آگے، امام ہونا بن بیٹھے لعنتی۔
اللہ ہو نہ بن بیٹھے لانتی، نبی ہو نہ بن بیٹھے لانتی، امام ہو نہ بن بیٹھے لانتی، پیر ساجد شاہ جی، پیر مومن شاہ جی دعا کرنا، سید ہو نہ بن بیٹھے، اولاد محمد ہونا اور دعویٰ کر بیٹھے، لہذا جسے اللہ نے جو بنایا ہے اسے وہ مانو۔ ہمارا نہ کسی ذات سے کوئی اختلاف، نہ کسی بندے سے کوئی جھگڑا، ہم کہتے جس کی جو حد ہے اسے حد میں مانو۔ قرآن کے خلاف پہ ہاتھ رکھتا ہوں، خانہ کعبہ سے لے کے روضہ حسین تک قسم دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 14 ہم نے بنائے نہیں مانے، یہ 12 ہم نے بنائے نہیں مانے، امام بنانا ہمارا کام نہیں۔ اچھا، بندوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں بڑا انتہائی اور عمدہ فرق بتاتا ہوں۔ اللہ کا بنایا، بندوں کا بنایا، لوگ کہتے دیکھیں جی بیعت ہو گئی تھی نا، خلیفہ کی بیعت، تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے رسول کی بیعت۔ بھئی کیسے؟ دونوں بیعتیں ایک ہے ہی نہیں۔ میں فرق اتنا واضح اور نکھرا نکھرا فرق بتانے لگا، بالکل آج چینی زیادہ ہوگی اور پتی کم ہوگی۔ ہاں نہیں، میں بس کیا کریں، حالات تو سامنے۔ میں تو بڑی مشکل سے فضائل شروع کر بیٹھا ہوں، ورنہ میں تو آج موجے پڑھنے تھے میں نے، کیونکہ جو موضوع پڑھ رہا تھا شاید وہ موضوع طبیعتوں پہ گرا رہا تھا، وہ موضوع اور واقعی وہ اس وقت پہ وہ مخصوص لوگوں کے لیے، خاص طبقے کے لیے۔ زندگی باقی پھر سے وقت کا امام آئے گا تو انشاءاللہ میں اپنے مولا کے سامنے ضرور ہوں کہ مالک ہم نے اذان پوری دی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ مولا کے صحابی تھے، اور جندب بن جنادہ ان کا اصل نام تھا۔ حضرت ابو ذر کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ حق بولنے سے رکتے نہیں تھے، نہیں رکا۔ حضرت ابو ذر پہ اس قدر ظلم ہوئے کہ مولا امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ ابو ذر خاموش نہیں ہوتا، اس چوک میں اس چوک میں تقریر، یہاں ان کے خلاف، یہاں تبرہ، یہاں تبرہ۔ دوسری خلافت کے دور میں شام بھیج دیا گیا، انہوں نے کہا یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے شام رکھو۔ حضرت ابو ذر کو مدینہ سے مدینہ بدر کیا گیا، اور علی موجود تھے، مولا علی موجود تھے، ابو ذر مدینہ بدر۔ حضرت ابو ذر کو شام رکھا گیا، اور شام والے نے قید خانے میں پھینک دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے کہا اسے قید کرنے سے بہتر ہے آزاد کر دو۔ اس کا کیوں؟ اس کا قید خانے کے سارے قیدی کہہ رہے ہیں کہ علی حق ہے۔ سارے قیدی کہہ علی حق ہے۔ اس کا قید تنہائی دو، علیحدہ قید کرو، لوگوں میں نہ قید کرو۔ تھوڑے دنوں بعد سپاہیوں نے کہا بہتر اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اب تو وہ لوگوں میں ہے نہیں۔ اس کا وہ لوگوں میں نہیں ہے، لیکن بات اس سے بھی بڑھ گئی۔ پہلے صرف زبانیں کہہ رہی تھی علی حق ہے، جس کوٹری میں بند کیا ہے دیواروں سے آواز آ رہی ہے علی حق ہے۔ جب زندان کی دیواروں سے آواز آتی ہے تو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے قیدی دوسرے سے کہتے ہیں اس کوٹری میں ابو ذر بند ہے۔ پھر اس خلافت کے دور میں حضرت ابو ذر کو ایک ایسے اونٹ پہ بٹھا کے جس کے پالان نہیں تھے۔ اب میں گزارش کروں گا تھوڑا آگے آ جائیں، جو باہر بارش ہے اور جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے تکلیف ہوگی، یا تو پھر جو احباب کھڑے ہیں نا جی، آپ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی جگہوں پہ۔ تو حضرت ابو ذر کو ایک ایسے اونٹ پہ بٹھا کے
جس کے اوپر پلان نہیں تھا، اور اس شتر پہ بٹھا کے حضرت ابوذر کے پاؤں نیچے سے باندھے گئے۔ اس حالت میں جب یہ علی کا مبلغ واپس مدینے آیا تو کتابیں کہتی ہیں حضرت ابوذر کے رانوں سے گوشت ٹپک رہا تھا، رانوں کا گوشت نہیں۔ جب حضرت ابوذر کو اس حالت میں مدینے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ، اتنی سخت قیدیں کاٹ کے اور اس حالت میں آیا ہے۔ واللہ با حسین کتابیں کہتی ابوذر گھر نہیں گیا، زخمی حالت میں سیدھے مدینے کے چوک میں آ کے پہلی تقریر کر کے کہا علی حق، حق کے خلافت علی سے چھینا کیا ہے، غاصبین کے خلاف تقریر کی، ان کی حاکمانہ پالیسیوں کے خلاف تقریر کی، سیدھے دربار میں گئے اور دربار میں جا کے کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ تو تخت پہ بیٹھ گیا، تو نے فلاں کو بصرے کا گورنر کیوں بنایا؟ بیت المال میں سے یہ جو خرد برد ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اتنی جابرانہ تقریر کی حضرت ابوذر نے۔ پھر حضرت ابوذر کے لیے ان کا قید کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا، ہاؤس اریسٹ کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا، زخمی کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا۔ آخر میں تیسرے خلیفہ نے کہا پھر اس کا ایک ہی حل ہے، ابوذر کو مدینہ سے نکال دیا جائے، مدینہ بدر کر دو اور ربضہ کے صحرا میں بھیج دو۔ جس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ بڑی جلدی سنایا تھا کہ جب کہا نا ربضہ بھیج دو، تو حضرت ابوذر کا ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین جو ہے وہ مدینے کے باہر آئے، اور علی کا ایک جملہ جو ہے نا یہ میرے جیون کا آسرا ہے، میں زندہ ہوں علی کے اس جملے پہ، میں سانسیں لیتا ہوں علی کے اس جملے پہ، اس ایک جملے کو میں صراط مستقیم سمجھتا ہوں۔ علی نے حضرت ابوذر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے باہر کھڑے ہوئے کہا ابوذر مجھے خبر ہے تو کیا ہے، تجھے خبر ہے میں کیا ہوں، لیکن ابوذر تمہیں بتاؤں جو تم کہنا چاہتے ہو یہ سننا نہیں چاہتے، اور جو یہ سننا چاہتے ہیں تم کہنا نہیں چاہتے، اس سے بہتر ہے ابوذر صحرا میں چلا جا، ریگستان میں رہ، وہ ریت کے ذرے ان لوگوں سے قیمتی ہیں۔ امیر المومنین نے زندگی میں اپنے ایک مبلغ کو شہر سے باہر بھیج دیا، تو لہٰذا اب کوشش یہی ہے کہ جو سنے تو پھر انہیں سنائیں، جو نہ سننا چاہے تو پھر نہ سنیں۔ گفتگو ہو رہی ہے جو ہو نہ اور بن بیٹھے۔ امام کی بیعت اور ہے، نبی کی بیعت، خلیفہ کی بیعت، ان میں فرق ہے۔ میں بڑا خوبصورت اپنے بچوں کو فرق سمجھا دیتا ہوں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول جب گھر سے بیعت کے لیے نکلتا ہے نا، بیعت کروانے کے لیے، تو جب رسول گھر سے نکلے تب بھی رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے اب میں نے فیصلہ لینا ہے، جب رسول بازار میں تب بھی رسول ہوتا ہے، ممبر پہ آ کے بیٹھے تب بھی رسول، لیکن جب بیعت کرنے والا گھر سے نکلتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، اور جب وہ آگے رسول کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ بیعت کروانے والا نہیں بدلتا، جملہ 10 دفعہ رپیٹ کروا لینا کہ سمجھنا، نبی کی بیعت میں کتنا فرق ہے۔ یہاں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، اس کا عہدہ وہی تھا، گھر میں بھی نبی تھا، ممبر پہ آیا نبی، 10 لاکھ بندہ ایک وقت میں بھی نبی کی بیعت کرے، اس کے عہدے میں فرق نہیں آتا۔ ایک بندہ بیعت کرے پھر بھی سید المرسلین، 10 لاکھ بندہ بیعت کرے پھر بھی سید المرسلین، ایک بھی نہ کرے وہ پھر بھی نبی ہے، اس کے عہدے میں فرق نہیں آیا۔ اب یہ ہے حجت کی بیعت، نبی اور امام کی بیعت۔ یہاں پر جو کرنے آیا تھا وہ پہلے کافر تھا، اس کا مطلب بیعت نے اسے بدلا، اسے نہیں بدلا۔ یہ ہے نبی اور امام کی بیعت۔ ادھر آؤ خلیفہ کی بیعت، جب گھر سے نکلتا ہے بیعت سے پہلے عام مسلمان ہوتا ہے، جب تخت پہ بیٹھتا ہے اور بیعت کرنے والا اس کی بیعت کرتا ہے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ جو بیعت کرنے آتا ہے وہ پہلے بھی مسلمان تھا، بیعت کر لی پھر بھی مسلمان۔ تو اس بیعت کا فرق یہ ہے کہ یہاں پر کروانے والا بدلا ہے، کرنے والا نہیں بدلا۔ جس نے کی وہ کل بھی مسلمان تھا، گھر سے نکلا پھر بھی مسلمان، اس نے بیعت کر کے اس کا سٹیٹس بدلا ہے، اس کا تبدیل نہیں ہوا۔
ان دونوں بیعتوں کو ایک کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بیعت سامنے والے کو بدلتی ہے اور یہاں بیعت کروانے والے کو بدلتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں بیعتیں ایک نہیں ہو سکتی۔ امام کی بیعت اور ہوتی ہے۔ امیر المومنین سے آگے ایک بندے نے پوچھا، یا علی فلاں نے آپ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، آپ تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ وہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے۔ علی مسکرا کے کہتے، اچھا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ نے جملہ سمجھا نہیں۔ علی نے فرمایا کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ نہیں یا علی۔ فرمایا کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنے لگ پڑے ہیں؟ نہیں یا علی۔ فرمایا کیا جبریل اس کا شاگرد بن گیا ہے؟ فرمایا نہیں یا علی۔ کیا اس کے بیٹے جنت کے سردار بن گئے ہیں؟ فرمایا نہیں یا علی۔ کیا اس کی زوجہ کو خدا نے خواتین جنت کی سردار بنا دیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا خدا نے عرش پہ اس کی حکمرانی کو قائم کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں یا علی۔ کیا یسوف الدین ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا قائد غرل مجلین ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا فاتح دارین ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا نقطہ بسم اللہ ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا انما یرید اللہ اس کے لیے آ گئی ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا انما ولیکم اللہ کا مصداق وہ ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی۔ کیا علم الکتاب کا وارث وہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں یا علی۔ فرماتا نہیں 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 کیا جا رہا ہے، پھر بتا علی کا کیا کیا ہے؟ جس نے ان کے حق کو چھوڑا، ان کو ڈگرا صاحب ان کے حق کے ساتھ ماننا شیعت۔ تذکرہ ابوالفضل العباس، چھٹے امام نے زیارت مفاتی سے لے کے مولا عباس کے حرم، جو زیارت پڑھی جاتی ہے مولا عباس کی، میرا چھٹا شہنشاہ زیارت حضرت عباس میں کہتا ہے، اللہم الان من جہل حقک، میرے اللہ اس پہ لعنت کر جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا۔ چھٹا شہنشاہ لعنت کر رہا ہے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا۔ جب عباس نبی نہیں، امام نہیں، تو حق کیا ہے؟ عصمت عباس کا حق ہے۔ فاستخف بحرمتک، اس پہ لعنت کر جس نے عباس کی عزت نہیں کی۔ یہ چھٹا شہنشاہ فرما رہا ہے۔ کون؟ عباس۔ ساری زندگی علی نے بانٹا ہے، جو نہیں بول رہے میں تذکرہ ابوالفضل العباس، ساری زندگی علی نے بانٹا۔ روٹی لینے آیا تھا اونٹوں کی قطار، بیزر آیا ابو ذر۔ جس علی نے، بڑا جملہ خوبصورت ہے، اب میں دھیمے لہجے میں کہوں گا، پتہ نہیں آپ اونچے لہجے میں سنیں یا دھیمے میں سنیں، جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس علی نے عباس مانگا ہے۔ کوئی ایک غازی کا نوکر ہو جو سطر کی قیمت، جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس نے اللہ سے عباس کو مانگا ہے۔ ہر نبی نے اپنے بعد اپنا جانشین مانگا۔ حضرت موسیٰ نے ہارون مانگا، ابراہیم نے اسماعیل و اسحاق مانگا۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھ، موسیٰ نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ ہر ایک نے اللہ سے مانگا، ہر نبی نے۔ ابراہیم نے ذریت میں امامت مانگی، موسیٰ نے اپنا بھائی ہارون مانگا، زکریا نے یحییٰ مانگا۔ واحد ہے میرا نبی جس نے اللہ سے کہا مجھے سلطان نصیرہ دے۔ موسیٰ نے ہارون مانگ لیا، ابراہیم نے نسل میں امامت مانگ لی، مصطفیٰ نے مرتضیٰ مانگ لیا۔ مرتضیٰ نے حسن مانگا نہیں، اللہ نے دیا۔ مرتضیٰ نے حسین مانگا نہیں، اللہ نے دیا۔ تو پھر آج 8 محرم آؤ مولا عباس سے جا کے پوچھیں کہ میرے مولا جب اللہ نے تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے بغیر مانگے دے دیے تھے تو تو نے عباس کے لیے مصلی پہ دعا کیوں کی ہے؟ اللہ فرمایا قیامت تک دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عباس علی کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتا۔
اب عباس بن مانگے نہیں ملے. کون؟ حضرت عباس. ممبر کی تاریخ میں پہلی بار حضرت عباس کے ننہال میں نے پڑھے. حضرت عباس کے ننہال کون تھے؟ عباس کی نانی کون تھی؟ عباس کا نانا کون تھا؟ اس کے بعد میں نے ممبر میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے حضرت عباس کے ننہال. اب میں پڑھنے لگا ہوں حضرت عباس کے نانا کا نانا. حضرت عباس کے نانا حضرت حزام. حضرت عباس کے نانا کے نانا ابو البر. ابو البر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والا. جس نے عباس سننا ہے وہ سر نہیں ہلائے گا، جس نے اغازی سننا ہے وہ سر نہیں ہلائے گا. حضرت عباس کے نانا ابو البر. حضرت ابو البر کے بارے میں مشہور ہے یہ عرب میں اتنے بہادر تھے، یہ ہاتھ سے نیزہ نہیں گھماتے تھے، یہ انگلیوں میں گھماتے تھے. انگلیوں میں نیزے گھمانے کی وجہ سے عرب انہیں کہتے تھے ابو البر، نیزوں سے کھیلنے والے. عرب کی ایک جنگ میں حضرت عباس کے نانا نے نیزہ زمین پہ گاڑا اور اللہ نے روح قبض کر لی. 3 دن تک ہزاروں کا لشکر قریب نہیں آیا کہ شاید زندہ ہو. یہ جرت تھی حضرت عباس کے نانا کی. حضرت عباس نے کہ نانا کے نانا نے نیزہ زمین پہ گاڑا تھا، اور کتابیں کہتی ہیں یہ دور حضرت ہاشم والے دور کا تھا، جب لوگوں نے حضرت عباس کے نانا ابو البر کے قریب نہیں کہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو، کہیں یہ ہمیں کچل نہ دے. کیا کہنے عباس تیری شجاعت کے، تو نے شجاعت کہاں سے پائی تھی؟ 7 محرم کو ادھر سے فوج اشقیہ سے آواز آئی ہم حسین کے خیمے فرات سے ہٹائیں گے. اکیلے عباس کے کان پہ یہ آواز پڑی. حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ گئے، زین پہ جا کے یوں 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے عباس نے اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی نوک کے ساتھ کربلا کی زمین پہ خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا حسین بڑی دور کی بات ہے، جرت ہے اس خط کے باہر آ کے دکھاؤ. حضرت عباس نے کہا جرت ہے تم میں سے، لاکھوں کا لشکر ہے تمہارے پاس، مکمل اسلحہ ہے، میں اکیلا علی کا بیٹا حسین کا نوکر تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کسی کی جرت ہے مجھ سے لڑنا، بعد میں تلوار بعد میں نکالنا، نیزہ بعد میں پھینکنا. کسی کی جرت ہے عباس کے کھینچے ہوئے خط سے آگے آگے دکھائے. مقتل کہتی ہے عباس نے 7 محرم کو جو خط کھینچا تھا، 9 لاکھ میں سے کسی کے گھوڑے کا سم بھی عباس کے کھینچے ہوئے خط کو پار نہیں کر سکا. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا جو خط عباس نے کھینچا تھا کیا وہ مٹ گیا؟ فرمایا عباس کے خط کبھی نہیں مٹتے، عباس کا خط آج بھی ہے. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا جہاں ذکر حسین ہوتا ہے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہوتا ہے. اب لوگوں کی منتیں نہ کیا کرو کہ مجلسوں میں آؤ، جسے عباس روک دے اسے کوئی بلا. جسے عباس روک دے اسے کون بلائے؟ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس نے 10 محرم کو 9 لاکھ کے سامنے جا کے جو خطبہ پڑھا تھا وہ کبھی شب عاشور والا مولا عباس کا خطبہ. 4 خطبے ہیں حضرت عباس کے مقتل کی کتابوں میں لکھے. پہلا دیا تھا 2 محرم ورود کربلا، دوسرا خطبہ دیا تھا 7 محرم جب خیمے ہٹے تھے، تیسرا خطبہ دیا تھا حضرت عباس نے شب عاشور، چوتھا اور آخری خطبہ دیا تھا حضرت عباس نے 10 محرم کو جنگ سے پہلے. 4 خطبے ہیں عباس کے کربلا میں. اس سے پیچھے والا خطبہ ہے عباس کا کعبے کی چھت پہ. حضرت عباس کا شب عاشور والے خطبے کی 2 سطریں، طبیعتیں بنی تو پھر آگے ورنہ یہی نہیں لکھوں گا. حضرت عباس نے شب عاشور حسین سے اجازت لی. مولا حسین نے کہا کہ عباس وہ چاہتے ہیں کہ کل مقتل سجنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے کچھ تحریر یا کچھ شرطیں یا کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اکیلے عباس کو حسین نے سفیر بنا کے بھیجا.
9 लाख की तरफ अकेले हजरत अब्बास गए। जब 9 लाख की तरफ गए, उधर से एक पूरा वफद आया हुआ था, उधर से पूरा वफद अमर इब्न साद की क़ियादत में आया हुआ था। उन्होंने कहा हमने चाहा था कि हुसैन खुद आए, तो हुसैन खुद क्यों नहीं आए? हजरत अब्बास के जुमले सुनना। हजरत अब्बास देखे कहते मुझसे मुआहिदा करो, मैं हुसैन की आंख हूं। जो शराइत तय करनी है मुझसे तय करो, मैं हुसैन का कान हूं। मुझे मामूली न समझो, मुझे अम्र इलाही से हुसैन ने तुम्हारी तरफ भेजा। ये देख के कहने लगे हम चाहते थे कि हम हुसैन को कोई अमान नामा लिख दे, हम हुसैन को एक ऐसा अमान नामा लिख दे कि हुसैन मशरूत तौर पे कल की जंग को रोक ले। हम भी नहीं चाहते कि हम हुसैन को कत्ल करने, वरना इब्ने ज़ियाद और यजीद ने जो लाखों का लश्कर भेज दिया है वो तो एक लम्हे में कुचल देगा। हम चाहते हैं फर्जंदे रसूल के कत्ल से बाज आए, तो हम चाहते हैं कि हुसैन वो काम कर ले जिसके लिए यजीद हुसैन से तकाजा कर रहा है। ये बार बार उमर इब्ने साद घोड़े की जीन पे बैठा हुआ था और उसके पीछे 70 लोग हाथों में तलवारें उठाए थे। अकेला अब्बास शब अशूर रात की तरीके में उमर इब्ने साद की कलाम को सुन रहा था। कलाम को सुनने के बाद उमर इब्ने साद ने कहा कि मैंने इतना गर्जदार खुतबा दिया है, अब अब्बास जाके कहेगा कि मैं हुसैन से पूछता हूँ, अब्बास कहेगा मैं हुसैन से मशवरा करता हूँ, अब्बास कहेगा कि मैं हुसैन को जाके कहता हूँ। हजरत अब्बास ने उसकी तरफ देखा, जो पहला जुमला का मुझे नहीं पता मैं इमाम बरकत दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में बैठा हूँ या नहीं बैठा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अर्श पे मेरे साथ जाएगा, मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अलमे अब्बास पे सर झुकाता है। हजरत अब्बास ने इतना गर्जदार खुतबा सुनने के बाद लो अज़नल इमाम ला अज़नल इमाम ले अजल सैफ असहाबिया व सुमा तुरसहा, ओए चलती फिरती लाशों, जुमले अब्बास के ना हो मैं अपनी जुबान काट के यही फेंक के चला जाऊंगा। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा है सिपाहियों, हजरत अब्बास ने नहीं कहा है मुसलमानों, अब्बास ने नहीं कहा है इंसानों, अब्बास ने कहा है चलती फिरती लाशों। लौला अज़नल इमाम, अगर मेरे इमाम का हुक्म होता है, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना देता। अगर अगर ना 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 मुझे वो जवान हाथ चाहिए थे जो अलमे अब्बास पे आते हैं। अब्बास ने कहा अगर मेरे मौला हुसैन मेरे इमाम का हुक्म होता मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता। और सिपाही के पास दो चीजें होती हैं, एक तलवार एक ढाल, एक तलवार एक ढाल। तलवार हमले के लिए, ढाल बचने के लिए। अब्बास का जुमला सुनना और अरब के जंग के रवाज सुनना। अब्बास का लो ला इस्लाम इमामा ला अजल सैफ सहाबही व समाए तुरसा, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लेता और आसमान नोच के ढाल बना ले। आसमान नोच। उंगलियों को तलवार बना। जो बंदे चुप है कि उंगलियां तलवार कैसे बनती है, जाओ नजफ में आज भी उलमा से जाके पूछो। कब्र अली पे एक आया था, नाम उसका मुराद बिन कैस था, बनु उमय्या खानदान से, खानदान मरहब से इसका ताल्लुक था। मुरादुल कैस इसका नाम था। बाबा जी उसने मुद्दतों बाद कब्र अली पे आके देख के कहने का काश तेरी जिंदगी में मैं होता, मारता रहा तू मेरे बाप और दादे, काश मैं तुमसे जंग करता, काश कह के हटा नहीं था या अली की कब्र से दो उंगलियां बाहर आए। क्योंकि अली की कब्र पे काश पूरा होता है। इसने कहा काश मैं तेरी जिंदगी में होता। अली की कब्र से दो उंगलियां बाहर आई। मुर्रातुल कैस को दो हिस्सों में काट के रख दिया, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा। और आज भी नजफ में जाके उलमा से पूछना, वो मकाम आज भी है जहां से अली की कब्र से उंगलियां निकल के अली ने मुर्राए कैस को दो हिस्सों में तकसीम किया था। और उलमा कहते ऐसा तकसीम किया था कि उसके बदन का कतरा लहू का एक भी नहीं निकला था, क्योंकि खून निजस था, कब्र अली की थी। दो हिस्से। हजरत
حضرت عباس نے کہا میرے مولا کا حکم ہو، میرے مولا کا امر، میں اپنی انگلی تلوار بنا دیتا، میں آسمان نوچ ڈھال بنا دیتا۔ علی فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں، لو اختر حل حاضر الجبرائیل والجنات من العیون، میں اگر حسین حکم دیتے ایسا حملہ کرتا جنات کانپ جاتے، ملک الموت بھاگ جاتا۔ جنات کانپ جاتے، ملک الموت۔ جاؤ مولا، مولا کے جتنے القابات ہیں نا تمہیں، ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم، یہ ہے عام مشہور شہرا افاق القاب۔ 3000 سے زیادہ القابات کے ساتھ معصومین نے حضرت عباس کو یاد کیا۔ حضرت عباس میں لکھی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 3000 سے زیادہ نام ہیں جو معصومین عباس کے بتائے۔ ان میں ایک نام ہے السائی، سائی کہتے ہیں صحیح کرنے والا۔ کربلا حتیبی جیسے چٹگل صحرا کا نام نہیں تھا، ریت کے ٹیلے تھے۔ صحیح کرنا، صحیح کہاں ہوتی ہے؟ حج میں، دو پہاڑیوں کے درمیان۔ حضرت عباس 10 محرم کو ٹیلے سے اترتے، یوں نیچے آتے، لاکھوں بھاگ کے فرات پہ، عباس پھر ٹیلے میں، عباس پھر نیچے آتے، لاکھوں پھر بھاگ جاتے، پھر آتے۔ 7 مرتبہ عباس کا گھوڑا ٹیلے سے نیچے آیا۔ حسین نے فرمایا، یا صاحب السائی آئے، حضرت عباس کا گھوڑا یوں ٹیلے پہ ہوتا، 9 لاکھ کو ڈر حضرت عباس۔ حضرت عباس نے 10 محرم سے ایک رات قبل جب بار بار آتے تھے نا، اور یہ میں بات تاریخ سے لکھ رہا ہوں اور تاریخ سے لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، 6 محرم کو ابن زیاد عمر ابن سعد کو خط لکھا اور اس نے کہا تھا مجھے بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی؟ اس نے واپسی میں خط لکھا کہ ہمارا لشکر آمادہ ہے اور ہم بھی حسین پر فتح پا لیں گے۔ اس نے پھر اگلے دن خط لکھا، میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی؟ عمر ابن سعد نے آگے سے پھر خط کا جواب لکھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس گھوڑے اور لشکر پہنچ چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر میں فتح پا لیں گے۔ اس نے پھر خط لکھا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا لشکر لاکھوں کی صورت میں آ گیا ہے، قادسیہ میں بھی ہمارا لشکر پہنچ گیا ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہاں سے بھی فوجی دستے منگوا لیں گے۔ اس نے آخری خط میں لکھا کہ میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا۔ میں 3 خط لکھ بیٹھا ہوں، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے؟ عمر ابن سعد قاصد سے جا کر اس سے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، خط میں لکھنا آسان ہے، ادھر آگے بتا عباس کے ہوتے ہوئے ہم خیمے گنے۔ عباس ہے، 3-3 4-4 گھنٹے پڑھوں میں حضرت عباس کے کربلا کے حملے۔